بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ علماء اور ذاکرین کے خلاف بلاسفیمی کا الزام لگا کر FIR درج کرائی گئی ہیں۔ اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس عدم برداشت کے رویے کی بنیادی وجہ اور روٹ کاز کیا ہے۔ معاشرے میں آج عدم برداشت، تنگ نظری، خلفشار اور پرتشدد رویے کا سبب وہ خلاف قرآن نظریات ہیں کہ جن کو افسوس کے ساتھ ہمارے برادران اہل سنت نے مذہب کا حصہ بنا لیا ہے اور لوگوں پر ان کو صرف اکثریت کی دھونس جما کر مسلط کر دیا ہے۔ ان نظریات میں سے ایک نظریہ کف لسان کا نظریہ ہے۔ کف لسان کا نظریہ یہ ہے کہ صدر اسلام میں پیش آنے والے واقعات اور مشاجرات صحابہ پر سکوت اختیار کیا جائے اور ان پر غور و خوض کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کا تو ماحصل یہ ہوا کہ اگر تاریخ میں کسی نے ظلم کیا ہے تو ظالم و مظلوم دونوں کو نیک کہہ دیا جائے، حق و باطل میں تمیز کو ختم کر دیا جائے۔ اگر صدر اسلام میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہے، تو اس کو ایکسپوز کرنے کا ہمیں کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کا اسلوب تو یہ ہے کہ اس نے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان ہونے والے معاملات کو بھی کھل کر بیان کیا ہے اور ایکسپوز کر دیا ہے۔ اللہ نے کسی قسم کی پردہ داری نہیں کی ہے، کیونکہ کتمان حق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ میرا علماء اہل سنت سے سوال ہے کہ جب مشاجرات فرزندان یعقوب کو کھل کر بیان کرنا سنت الہی اور سنت قرآن ہے، تو مشاجرات صحابہ پر بحث کرنا توہین کہاں سے ہو جائے گا؟ تو کیا آپ اصحاب رسول کو انبیاء سے بھی مافوق سمجھتے ہیں؟ تو ان کی عصمت کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی یہ کف لسان کا نظریہ جس کی بنیاد پر آپ نے پورے معاشرے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہ جتنا اس وقت خلفشار معاشرے میں ہے وہ آپ کے اس نظریے کی وجہ سے ہے، جو بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے اپنے کرتوت چھپانے کے لیے مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا ہے۔ اس کی کیا دلیل قرآن کے اندر موجود ہے؟ یعنی پہلے آپ خلاف قرآن مفروضات بناتے ہیں، پھر اسے دین میں زبردستی شامل کرتے ہیں، لوگوں پر اسے پھر مسلط کرتے ہیں، اور پھر دھوس یہ ہے صرف اکثریت کی بنیاد پہ کہ جو آپ کی بات نہیں مانے گا آپ اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ یعنی جہاں مظلوم پر کیے گئے ظلم کی بات ہوئی اور فوراً فرقہ واریت کا الزام لگا دیا گیا۔ بھائی، باطل کا دفاع کرنا فرقہ واریت ہے، حق کا ساتھ دینا فرقہ واریت نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک توہین کی بات ہے تو ابھی ایک مفتی صاحب جو اپنے خاص کرتوتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کرتا پھر رہا ہوں وہ خلیفہ دوم کی سنت ہے، اور بھی انہوں نے خلیفہ دوم کے متعلق بہت سی جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے۔ ان پر تو کوئی توہین کا مقدمہ نہیں بنا، ان پر تو کوئی FIR نہیں ہوئی۔ گویا یہ بلاسفیمی کا قانون صرف اور صرف بغض اہل بیت میں اور فقط شیعوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آپ نے بنایا ہے۔ اور یہ زبان بندی کیوں ہے؟ یہ ناگفتنی کا تالا کیوں ہے؟ لوگوں کو کھل کر آزادانہ طور پر اکراس دا بورڈ تحقیق کرنے دیں۔ یہ خوف کیوں ہے آپ کو؟ کس بات کا خوف ہے؟ آپ کا یہ خوف بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کھانا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ رحمان کی بڑائی اور شیطان کی برائی دونوں بیان ہوں۔ کلمہ شہادت میں پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، پھر سچے خدا کا اقرار ہے۔ دیکھیے، اچھی اچھی باتیں تو دنیا کے ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ اسلام کی انفرادیت کیا ہے؟ پھر اسلام کی انفرادیت یہ ہے کہ اسلام ظلم اور جھوٹ کو ایکسپوز کرتا ہے، اور اسی پر آپ نے قفل لگایا ہوا ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں سیاستدانوں کی کرپشن پر بات ہو تو فوراً جمہوریت جناب خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو اسی طرح سے اگر تاریخ میں کسی نے ظلم کیا ہے اس کو اگر ہم آشکار کرنے اور ایکسپوز کرنے کی بات کریں تو فوراً دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی تاریخ میں اگر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہے، تو اس کے بارے میں تحقیق کرنا یہ جرم کہاں سے بن گیا؟ یعنی اگر کوئی دلائل اور حقائق کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو آپ کس بنیاد پر اس کی زبان بندی کر سکتے ہیں؟ میں یہاں پر شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر ہر ذی شعور نوجوان کو یہاں پر میں مخاطب کرتا ہوں جو کہ فہم و فکر رکھتا ہے۔
کہ خدا کے لیے اس فکری غلامی سے نکلیں، خود تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ آپ سچ کو پہچانیں۔ شان صحابہ زندہ باد، حسینیوں کی بھی آواز دل ہے یہ نعرہ، لعین ہے کہ جو گستاخ ہے صحابہ کا، اسی اصول پہ تاریخ کو بھی پرکھو ذرا، کھلے یہ راز حقائق سے بھی اٹھے پردہ، دراصل کون وہ گستاخ دشمن دین تھے جن کے ہاتھ صحابہ کے خون سے رنگی تھے۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ صحابی ابن نویرہ کا سر جدا کر کے حرم کو ان کے اسیرے ستم کیا کس نے؟ وہ سعد ابن عبادہ جو تھے مدینے میں، تھا کس نے تیر قضا مارا ان کے سینے میں؟ ستم جناب ابو ذر پہ ڈھائے ہیں کس نے؟ بدر کیا انہیں 2 بار کس نے یثرب سے؟ وہ ایک دشت میں جان سے گزر گئے کیوں کر؟ بتاؤ خون ابو ذر ہے کس کی گردن پر؟ وہ کس کے حکم پہ بصرہ میں خون بہایا گیا؟ تھا زخمی کس لیے ابن حنیف کا چہرہ؟ شہید ابن ابو بکر کو کیا کس نے؟ اور ان کا لاش جلایا تھا کس کے کہنے سے؟ وہ حجر ابن ادے بھی تو ایک صحابی تھے، انہیں بھی قتل کیا ہے کسی فسادی نے۔ علی کی شان میں گستاخی برسر منبر، قبیح رسم یہ رائج تھی جس کی ایمان پر، اسی کے ہاتھ پہ خون ہے اویس قرنی کا، وہی تو قاتل عمار ابن یاسر تھا۔ میرے نبی کی نظر میں جو شخص باغی ہو، بتاؤ کس طرح اللہ اس سے راضی ہو؟ یہ فیصلہ ہوا اصحاب کے جو قاتل ہیں، وہ ظالمین عذاب خدا کے قابل ہیں۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ حبیب ابن مظاہر شبیب حمدانی، وہ ابن اوسج اور بن حجیر خولانی، وہ سعد ابن حرس اور جنادہ سلمانی، تھے کربلا میں یہ حاضر برائے قربانی۔ یہ سب نبی کے صحابی یوں باوقار ہوئے، نبی کی آل پہ مقتل میں سب نثار ہوئے۔